الرحیم السلام علیکم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو CSS کے آپشنل جو سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا۔ جتنے بھی نیو کمرز ہیں یا جو نیو اسپائرنٹ ہیں CSS کے، ان کا ایک ہی کامن کوسچن ہوتا ہے کہ ہم کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جو ہم چوز کریں جو لینتھی بھی نہ ہوں اور جو ان کو زیادہ بینیفٹ دیں۔ سامعین، CSS از دا نیم آف اسمارٹ اسٹڈی۔ اسمارٹ سلیکشن اور اسمارٹ جو آپ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں یہ آپ کی اس چیز کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لینتھی سبجیکٹ چوز کر کے بیٹھ جائیں اور ان پر اگر آپ کی گریپ ہی نہ بن سکے، آپ کو جتنے مرضی انٹرسٹنگ لگیں، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا۔ CSS ریوائز سلیبس 2016 میں جو نیو گروپس ہیں وہ 7 ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان آپشنل سبجیکٹس کے پر اوور ویو کر کے بتاؤں گا اور اپنا ایکسپیرینس اور ٹاپرز کا ایکسپیرینس بھی آپ کے آگے شیئر کروں گا۔ سامعین، جو پہلا گروپ ہے اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس وغیرہ آتی ہیں۔ فرسٹ گروپ کے اندر 200 مارکس کے سبجیکٹ ہیں جن میں سے آپ کو کوئی ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ اب 7 آپ کے پاس گروپ ہیں، آپ 600 مارکس کے آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں۔ فرسٹ گروپ کے اندر اگر آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے تو وہ 200 مارکس کا ہوگا۔ تو میں ان دو سبجیکٹس کے ساتھ جاؤں گا کہ آپ IR یا پول سائنسز میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس پر اپنی گریپ بنائیں۔ پول سائنسز کے رزلٹ بہت اچھے ہیں اور IR جو ہے یہ اس کا لاسٹ ٹائم اس کا رزلٹ تھوڑا سا برا آیا تھا IR پیپر سیکنڈ کا، بٹ اوور آل یہ انتہائی اچھا پیپر ہے نسبت اس کے آپ اکنامکس وغیرہ یا کمپیوٹر سائنسز وغیرہ کی آپ پریپس کریں۔ فرسٹ گروپ ہمارے پاس یہ ہو گیا۔ سیکنڈ گروپ کے اندر سامعین ہمارے پاس فزکس، کیمسٹری اور یہ سائنسز کے سبجیکٹ آتے ہیں، تو میں آپ کو اس کی ایڈوائز نہیں دوں گا۔ میں نے MPhil کیمسٹری میں کیا ہے اور میں بھی اس سبجیکٹ کو کیمسٹری کو سلیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ CSS اسمارٹ سلیکشن اور اسمارٹ اسٹڈیز کا نام ہے۔ آپ کو یہاں پر وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں جو اوور لیپ کریں، جو آپ کو آگے انٹرویو کے اندر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اور آگے آپ کی فردر ایلوکیشنز کے اندر بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو کیمسٹری کی وہاں پر اپلیکیشن نہیں ہے یا فزکس کی وہاں پر اتنی اس طرح اپلیکیشن نہیں ہے، تو آپ نے یہ آگے بھی سوچ کر آپ نے آگے کے تک سوچ کر کے آپ نے یہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بزنس ایڈ، پبلک ایڈ اور یہ اربن پلاننگ اور ٹاؤن مینجمنٹ آتے ہیں، میں اس کے ساتھ بھی اس گروپ کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہسٹری سے ریلیٹڈ گروپ آتا ہے جس کے اندر انڈو پاک ہسٹری، یورپین ہسٹری، برٹش ہسٹری، اسلامک ہسٹری اور US ہسٹری آتی ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک ٹرک یوز ہوتی ہے، موسٹلی جو لوگ ہیں وہ انڈو پاک ہسٹری کو ایزی سمجھ کر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب انڈو پاک ہسٹری آپ کو پتہ ہے یہ آرین سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آج تک آتی ہے، اور اس پوری ہسٹری کو آپ اس پر گریپ آپ اپنی گریپ نہیں بنا سکتے، یہ لینتھی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کی نسبت اسلامک ہسٹری ہے وہ بھی لینتھی ہے، اور ساتھ آپ کے پاس آپشن جو آتا ہے یورپین ہسٹری کا، برٹش ہسٹری کا اور US ہسٹری کا آتا ہے۔ اب US ہسٹری بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، دیکھیں اس کی بھی 350 جو ایئرز ہیں اس کی ہسٹری ہمارے پاس مشتمل ہے US ہسٹری کی، تو وہ ایزی ہے اس کو کوالیفائی کرنا یا اس کو آگے سلیکٹ کر کے تو اس کے اندر گریپ بنانا زیادہ ایزی ہے۔ سو آپ یورپین ہسٹری یا US ہسٹری میں سے کوئی ایک ہسٹری کو اگر آپ ساتھ لے کر آگے چلتے ہیں تو آپ شارٹ ٹائم کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ گریپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ جو آتا ہے وہ جینڈر اسٹڈیز گروپ کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ واحد سبجیکٹ ہے جینڈر اسٹڈیز کا اس گروپ کے اندر جس کو آپ آرام سکون سے سلیکٹ کر کے تو آپ 10 یا 12 ڈیز کی پریپس کے ساتھ آپ اس سبجیکٹ میں اچھے مارکس سیکیور کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹرینڈ بھی بہت اچھا ہمارے پاس رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ گروپ آتا ہے وہ لا کا آتا ہے، جس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے لا، مارکنٹائل لا، انٹرنیشنل لا اور اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، پھر فلاسفی اور کرمنالوجی آتی ہے۔ اب اگر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو اگر آپ نے چوز کیا، اس میں ویسے بھی آپ انٹرنیشنل لا کو پڑھتے ہیں، تو آپ یہاں پر انٹرنیشنل لا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ وہ لیپ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے پول سائنسز کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کے اندر آپ کرمنالوجی کو بھی کسی حد تک آپ پڑھتے ہیں، تو آپ یہاں پر کرمنالوجی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہاں پر کرمنالوجی اور انٹرنیشنل لا میں سے کسی ایک سبجیکٹ کو اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کی اس پر گریپ زیادہ بن جائے گی۔ لاسٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں سبجیکٹس کے جو گروپس آتے ہیں وہ نیٹیو لینگویجز کے، اور لیٹس سپوز سندھی، پنجابی، عربک ہو گئی، ٹھیک ہے، پشتو اور کیا نام ہے بلوچی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس وہاں پر 2 سبجیکٹس اور آتے ہیں، سوشیالوجی اور سائیکالوجی۔ میں تو کسی نیٹیو لینگویج چونکہ مجھے تو آتی نہیں ہے، اگر آتی ہوتی تو میں نیٹیو لینگویج سلیکٹ کرتا، لیکن میں نے سوشیالوجی سلیکٹ کی تھی اور میں آپ کو بھی سوشیالوجی کا کہوں گا۔ یا اگر آپ کو کوئی نیٹیو لینگویج آ رہی ہے، اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہائیلی اسکورنگ ہے، اس کے اندر بھی آپ کے اچھے مارکس آ سکتے ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو آپشنل سبجیکٹس کے بارے میں بتایا جو ڈیفرنٹ ٹاپرز ہیں پاکستان کے،
CSS کے آپ ان کی مارک شیٹس اٹھا کر دیکھیں تو ان لوگوں کے بھی یہی سبجیکٹ ان لوگوں نے بھی موسٹلی سلیکٹ کیے ہیں. جو ڈفرینٹ اکیڈمیز ہیں پاکستان کی جو CSS کی پریپس کروا رہی ہیں وہ بھی اسی سیم سیکوینس کو آگے لے کر پڑھ رہی ہیں. اگر آپ کے کوئی فرینڈز اگر ان میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کامیابی کے لیے آپ کے مائنڈ کا شارپ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سمارٹ سلیکشن کامیابی کے ایک اہم رازوں میں سے ایک راز ہے. ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل لائک نہیں کیا تو چینل لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آپ کلک کریں اور مزے کی نئی آنے والی ویڈیوز بھی انجوائے کریں. بہت